سورہ بقرہ کی آیات 49 اور 50 پڑھیں گے، جس میں بنی اسرائیل کو ان کے قومی عروج و زوال کی تاریخ بتائی جا رہی ہے اور ان کو یاد دہانی کرایا جا رہا ہے۔ تو اس میں اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک سبق ہو اور جو دوسرے لوگ ہیں اور خصوصاً جو قرآن کے ماننے والے ان کے لیے عبرت ہو کہ ہر ایک تاریخ سے اپنے عروج اور زوال کے اسباب کو جانے۔ اس سبق میں 10 مسائل وہ زیر بحث آئیں گے، اور جب یہ سبق ہم پڑھیں گے تو کافی سوالات ہمارے ذہنوں میں آئیں گے اور سارے سوالات پر ہم سے جواب بھی مانگیں گے کہ ان کا ہم جواب بھی دیں۔ تو پہلے میں آیاتوں کا ترجمہ وہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر اور تشریح کریں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے ترجمے کو توجہ سے سننا تاکہ آپ کو بھی لگے کہ واقعی ان آیاتوں میں ایسے سوالات بنتے اور واقعی ان آیاتوں کا یہی موضوع ہے، اور واقعی اس میں 10-11 مسائل بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم جو دیتے تھے تمہیں سوء العذاب سخت عذاب، یذبحون ابناءکم وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہاری بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اب اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ جو بنتا ہے وہ ہے نجات عربی کا لفظ۔ اردو میں یا ہماری زبانوں میں جو مادری زبان ہے ان میں اس کا معنی کیا بنتا ہے، یہ ہم لوگوں نے سیکھنا ہے نا۔ ویسے اللہ نے مجھے نجات دی، اللہ نے تمہیں نجات دی، اللہ مجھے نجات دے۔ اب بنی اسرائیل کو کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی؟ یہ نجات خود جو ہے نا عربی کا لفظ، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس طرح ہر لفظ کو کچھ نہ کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں گے، زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے، چونکہ میں آپ لوگوں کو عربی گرامر نہیں پڑھا رہا ہوں، نہ عربی لغات آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، لیکن کم سے کم کچھ ہم جانیں۔ نجات بنیادی طور پر رنج و الم سے نکلنے کو کہتے۔ ایک انسان رنجیدہ ہے اور وہ الم کا شکار ہے، غم کا شکار ہے، خود اس سے نکلتا ہے یا کوئی اس کو نکال لیتا۔ اور اسی طرح ایک آدمی پابند ہے تو وہ اس پابندی سے کسی نے اس کو قید کیا ہے، کسی نے اس کو اغوا کیا ہے، قید کیا، اس کو بند کیا، اس کو جس طرح ایک حیوان کو، ایک پرندے کو ہم پنجرے میں بند کر دیں، پنجرے میں پھر اس کو ہم کھول دیتے، یہ نجات۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ وہ کرائسس کے شکار، مصائب کے شکار ہیں، مشکلات کا شکار، ان سے آپ اس کو محفوظ کر دیں۔ مثلا ہمارے ہاں کورونا کی جو وائرس آئی ہے نا، ہم نے چاہا ہمارے جو طبی ماہرین تھے، جو طب سے وابستہ تھے، جو انتظامی امور کے لوگ تھے، انہوں نے چاہا کہ انسانوں کو کس طرح اس بلا سے ہم نجات دیں، ہے نا، تو انہوں نے ہمیں تحفظ دی، کس ذریعے سے؟ ویکسین کے ذریعے سے، دوائیوں کے ذریعے سے، اس کو بھی نجات کہتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے ان عظیم سائنسدانوں نے، طبی ماہرین نے ایک ایسی دوائی ایجاد کی جس سے ہم نجات پا گئے۔ کس چیز سے نجات پا گئے؟ اس وائرس سے۔ یہ سمجھانے کی بات میں کرتا ہوں۔ عربی میں ناقۃ ناجیۃ، اس اونٹنی کو
کہا کرتے تھے، ایک وہ آزاد تھی اور دوسرا وہ بہت تیز دوڑتی تھی، کیونکہ اگر آپ اونٹ کو لگام دیں گے یا اونٹنی کو نا، تو پھر تمہاری مرضی پر دوڑے گی یا دوڑے گا، اور اگر آپ اس کو آزاد چھوڑیں گے پھر وہ اپنی مرضی پر اپنی صلاحیت کو ظاہر کرے گی۔ اسی لیے وہ اقوام جن کی باغیں جن کا لگام دوسروں کے ہاتھوں میں، وہ نجات یافتہ قوم نہیں ہے، یاد رکھنا اس نقطے پر۔ یعنی جو غلام لوگ ہیں، چاہے وہ ذہنی غلام ہے چاہے وہ جسمانی غلام، ان کی معیشت کسی کے ہاتھ میں یا ان کی سیاست کسی کے ہاتھ میں، یا ثقافتی اور سماجی حوالے سے یا مذہبی حوالے سے وہ آزاد نہیں، ان کا لگام دوسروں کے ہاتھ میں، وہ نجات یافتہ لوگ نہیں ہے۔ ایک اور تصور جو ہمارے مذہب کے علماء ہیں، سب چاہے وہ عیسائی ہے، ان کا تعلق ہندو دھرم کے ساتھ ہے، وہ بدھسٹ ہے، زرتشت ہے، سارے وہ کہتے کہ انسان اس دنیا میں نجات پا ہی نہیں سکتا، یہ دنیا انسانوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، جب تک وہ مریں گے نہیں اچھے عمل کے ساتھ وہ نجات نہیں پا سکتے۔ اس دنیا میں انسان نجات پا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا انسانوں کے لیے جیل ہے اور وہ قید ہے۔ جو ان کی آزادی کی بات کرتے وہ غلط کرتا ہے، جو ان کو ان مشکلات سے نکالنا چاہتے وہ غلط کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے اس لیے کہ انسان اس میں مشکل میں پڑے، جیل میں رہے، قید میں رہے، غم و الم میں رہے۔ یہ مذہبی لوگوں کا سوچ، یہ سوچ بھی پتہ نہیں کس طرح ان کے ذہنوں میں آیا کہ اللہ کے بندوں کو یہ آزادی ایسی نعمت سے جو ہے نا محروم کرتے، اور اللہ کی اس زبردست دسترخوان جو نعمتوں سے بری ہے اس سے ان کو محروم رکھتے۔ حالانکہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کی ہے نا، آزاد پیدا کی، اور آپ آزادی پسند کرتے ہیں نا، ہم سب آزادی پسند کرتے، اور اللہ کی فطرت میں بھی آزادی ہے، اور آپ قرآن میں پڑھیں گے نا، قرآن میں بھی انسان آزاد۔ لیکن پتہ نہیں یہ مذہب کے علماء کس کے کہنے پر ہمیں زنجیریں پہناتے، ہمیں زنجیروں کے توق میں جو غلام بنانا چاہتے، کس کو یہ خوش کرنا چاہتے، کس کے لیے ایسا کرتے؟ شاید بہت سارے لوگوں کو پتا ہو اور میں نہیں بتا سکوں۔ اب مسئلہ نمبر 2، وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ یہ آل فرعون کون تھا؟ فرعونی، ایک تو فرعون ہے، فرعون کو تو فرعون ایک لقب ہے، فرعونہ مصر، مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے جس طرح قیصر، کسرا، اسی طرح فرعون۔ آل فرعون کون تھا؟ تو یہاں بتاتے کہ بعض لوگ اس کا خاندان بتاتے، لیکن فرعون کا خاندان یقیناً وہ بہت طاقتور، لیکن کیا ایک خاندان تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا سکتا تھا؟ اور بعض لوگ کہتے پیروکار، درباری جو اس زمانے میں بادشاہت تھی نا، بادشاہت کے درباری ہوتے تھے، یہ اس کا وزیر ہے، وہ اس کا وزیر ہے، فلان، یہ سارا درباری۔ اور بعض کہتے ہیں جو ہم نے جہاں تک قرآن میں پڑھا نا، وہ ہے ریاستی کارندے، یعنی فرعون نے اپنی بادشاہت میں ریاست کو اپنے ہاتھ میں لی تھی، گویا کہ مصر ایک ریاست تھی، ایک قبائلی سٹرکچر نہیں تھی، ایک قومی جو ہے نا سٹرکچر نہیں تھی، وہ ایک ریاست تھی، ریاست کے اپنے کارندے تھے۔ یہ سب کارندے یہ کس کے ماتحت تھے؟ بادشاہ کے ماتحت۔ یہ بادشاہ کون تھا؟ فرعون تھا۔ جس طرح آج آمیریت میں ہمارے ہاں ایک ہے جمہوری ممالک، جدھر واک اختیار وہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا، اور ریاستی سارے ادارے وہ عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں نا، عوام کے مفاد میں ہوتے، آئین کے پابند ہوتے، قانون کے پابند ہوتے۔ اور جدھر بادشاہت ہوتی وہاں جو ہے نا عوام بیچارہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، وہاں کے پھر جو کارندے ہوتے نا وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے، وہ حکمرانوں کو جواب دہ ہوتے، وہ بادشاہوں کو جواب دہ ہوتے۔ یہی صورتحال ہمارے ہاں بھی ہے۔ آج ہمارے ملک کے جو ریاستی کارندے ہیں
جو حکومتی کارندے ہیں، جس کو ہم سرکاری کارندے کہتے ہیں، وہ کن کو جواب دے؟ عوام کو نہیں، قانون کو نہیں، آئین کو نہیں، کس کو؟ حکمرانوں کو۔ حاکم ان کو بولے بیٹھو وہ بیٹھتے، اٹھو وہ اٹھتے۔ یہی صورتحال ادھر بھی تھی۔ یہ اس لیے حکمران کرتے کہ ان کارندوں کے ذریعے عوام کو اپنا غلام بنائے، وہ ان کو قید کرے، ہاں صرف زندگی کی حد تک کچھ ان کو دے دے، جس طرح ہم پرندے کو پنجرے میں بند کر کے پھر کچھ دانہ پانی اس کو دے دیتے، اگر وہ زیادہ پڑپڑائے تو کچھ پانی زیادہ اس کو دے دو یا اس کا پانی تازہ کرو، اگر اور مزید پڑپڑائے تو وہ پنجرے کو کچھ باہر لے جاؤ، کچھ اس میں دانہ زیادہ ڈالو، نہیں ہوتا ہے۔ تو حکمران ہمیشہ فرعون کی طرح چاہتے کہ عوام وہ غلام بن جائے، اور کارندوں کے ذریعے ان کو وہ غلام بنانا چاہتے، اور چاہتے کہ کارندے جو ریاست کے کارندے، جو سرکار کے کارندے، وہ حاکموں کے انڈر میں ہو، قانون کے نہیں، کیونکہ اگر وہ قانون کے ماتحت ہوئیں گے، وہ آئین کے پابند ہوں گے، تو وہ پھر عوام کو جواب دے ہوں گے نا، پھر تو عوام آزاد ہو جائے گا۔ یہی بڑا فرق جمہوری ملکوں میں اور ان ملکوں میں جہاں جمہوریت نہیں ہے، جہاں امیریت۔ تو آل فرعون سے مراد وہ جو ریاستی کارندے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ ان کو پہنچاتے تھے، دیتے تھے تمہیں، یسومونکم تمہیں، سوء العذاب سخت عذاب۔ یہ عذاب پھر عربی کا لفظ، یہ عذاب پھر عربی کا لفظ، عذاب ثواب، ہم یہی جانتے ہیں نا، ہم ثواب کو جانتے ہیں، ہم عذاب کو جانتے ہیں، زیادہ تفصیل کو ہم نہیں جانتے، اور عذاب کا زیادہ تصور ہم آخرت کے بارے میں کرتے، دنیا میں نہیں کرتے نا، آخرت میں اللہ ہمیں عذاب دے گا یہ ہم تصور کرتے۔ عذاب عربی میں سزا کو کہتے، اذیت کو کہتے۔ مزید آپ کو سمجھانے کے لیے مادی حوالے سے، بھوک، پیاس، گرمی، سردی کی شدت کو عذاب کہتے، یعنی آپ کو کسی نے بہت بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، گرمی کی شدت، سردی کی شدت، سایہ تمہارا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بھی ایک عذاب۔ جہاں بھوک ہے وہاں کیا ہے؟ عذاب۔ اور جہاں پیاس ہے، صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے، وہاں عذاب۔ جہاں گرمی کا یعنی سخت گرمی ہے اور بجلی چلی گئی، بجلی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا سخت سردی ہے ہمارے، ہاں سخت سردی، گیس نہیں ہے، آگ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بتاؤں کہ آج کے فرعونوں نے ہمیں بھی عذاب میں جو ہے نا مبتلا کیا ہے، صرف آپ سمجھتے نہیں ہے۔ آپ تو قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، سمجھنے کے لیے تم قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم تو بولتے ہیں جلدی جلدی ثواب ہم کمائیں۔ اگر اس طرح ہم پڑھیں گے تو پتہ چل گیا کہ آج کا جو فرعون ہے اس نے پھر آج کے عوام کو جو ہے نا عذاب میں مبتلا کی۔ کتنے لوگ دنیا میں بھوک سے مر رہے ہیں۔ آج کے جو فرائنہ ہیں نا، جو بڑے بڑے فرعون ہیں، استعمار، جو جس کو ہم عالمی سامراج کہتے ہیں نا، عالمی سامراج نے دنیا میں اربوں انسانوں کو بھوکا رکھا ہے۔ اربوں انسان جو ہے نا پیاس سے مر رہا ہے، اربوں انسانوں کو چھت نہیں ہے، اربوں انسان سردی کا بچاؤ نہیں رکھتے، ایسا۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی، یہ بھی ایک عذاب۔ اسی طرح بندش کو، تلخ زندگی کو، ہر چیز سے محرومی کو بھی عذاب کہتے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل تو عذاب میں تھے، کیا ہم ثواب میں ہیں؟ ہم عذاب میں ہیں۔ کس نے ہمیں عذاب مبتلا کیا؟ آل فرعون نے نا۔ آل فرعون کون ہے؟ خود جو ہے نا، وہ خود ایئر کنڈیشنوں میں رہتا ہے، محلات میں رہتا، دن میں 3 جوڑے بدلتا، چین کا ہے نا عالیشان علاج کرتا، اس کی دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے پڑے۔ کیا عوام بھی ایسا ہی ہے؟ کیا وہ معصوم بچے وہ بلک نہیں رہے بھوک سے؟ کیا بہت سارے لوگوں کو صاف پانی میسر ہے؟ ہم نے ان کو راحت کی زندگی دی ہے؟ ان کو تو موسیٰ علیہ السلام نے نکالا نا اللہ کے امر سے، ہمیں کون نکالے گا؟ کیونکہ موسیٰ کا وارث تو اس کے ساتھ آج ملا ہوا ہے۔
فرعون تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے الگ تھا نا، تو آج جو موسیٰ کا وارث ہے وہ تو فرعون کے ساتھ ملا ہوا ہے، یوں کہ وہ خود کہتا ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے جیل ہے، یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، اس دنیا میں بھوکا رہنا پیاسا رہنا اے نہیں دین ہے، وہ کہتے، وہ تو غربت کی فضیلتیں بیان کرتے، لوگ بھوک سے مرتے وہ اس کو جو ہے نا شہادت کے فتوے دیتے۔ اچھا آگے بڑھیں گے، اس کے بعد آتا ہے یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور آپ نے سنا ہے نا، بہت مشہور ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بولا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا وہی تمہیں کہا جائے گا تمہارے سر کو۔ اب فرعون ڈر گیا اور اس نے حکم کیا کہ جدھر بھی بنی اسرائیل کی عورتیں اور بچے جنے نا تو ان کو بس ختم کر دو۔ یہ نجومی والی بات تو تورات میں نے نہیں دیکھا خود، البتہ مشہور ہے ہمارے علماء کے بیچ، یا ان کو دریا میں ڈالتے۔ اب پہلی بات ہے کہ ادھر ابنا آیا ہوا ہے، ابنا بچوں کو کہتے ہیں بیٹوں کو کہتے؟ بیٹے بڑے ہوتے یا چھوٹے ہوتے؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ہم اس کو لے جاتے اطفال کی طرف، بچوں کی طرف۔ پھر دوسری بات ہے اگر وہ سارے بچوں کو قتل کرے گا بنی اسرائیل کا، فرض کرے ایک ہی نسل کو قتل کرے گا، تو پھر بنی اسرائیل وہ پھر باقی رہ سکے گا؟ حالانکہ ہم نے پڑھا خروج کے وقت لاکھوں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خروج کر گئے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہارون علیہ السلام وہ کس کا بھائی تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ جی رہے تھے، اور بھی تو کافی تھے۔ اچھا اب آگے ایک دفعہ یہ آیتیں پڑھیں گے کہ واقعی بیٹوں سے مراد کیا ہے، لیکن وہ پھر ایک سوال ضرور پر کریں گے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اس کی ماں نے چھپایا؟ بولیں گے آپ کو نا، اسی خوف سے تو اس نے چھپایا کہ اس کو جو ہے نا ذبح کرے گا فرعون۔ پھر اللہ پاک نے اس کی تفصیل آپ جو ہے نا اس میں پڑھیں گے سورۃ القصص میں، سورۃ القصص کی 8ویں آیت میں 7ویں آیات میں آپ کو تفصیل اس کا ملے گا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، پہلے سورۃ طٰہٰ میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ طٰہٰ میں ضرور آپ پڑھ لیں آیات نمبر 37 سے 39 میں کہ وہ کیا مسئلہ تھا، کیوں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال دے، صندوق میں، اور اس کو دریا میں بہا دے۔ یہ تو خود ایک موت ہے، آپ چھوٹے بچے کو صندوق میں بند کر دے، دریا میں ڈال دے، تو تمہارا بچہ بچے گا پھر؟ یہ تو خود موت۔ لیکن اللہ نے اس کو وحی کی، اس میں بڑا، اسی میں تو سارا مسئلہ ہے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا، جس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ پھر اگر ایسی بات ہے اللہ نے اس کو وحی کیوں کیا؟ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابھی اس قوم کو ہم نے غلامی سے نکالنا ہے، اس کا سبب اللہ کا رسول، اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بن رہا۔ اللہ پاک اپنے عظیم رسول کے ذریعے سے، عظیم نبی کے ذریعے سے اب وہ جو ہے نا بنی اسرائیل کو آزادی کی طرف لے جا رہا، ایک لیڈر اللہ اس کو فراہم کر رہا ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے جو آگے جا کر جو ہے نا وہ لیڈ کر رہا ہے، یہ فرعون کے گھر میں جا کر بسے، بادشاہ کے گھر میں، تاکہ خوب اس کے کمزوریوں کو، اس کی ہر چیزوں کو سمجھے۔ گویا کہ اللہ پاک جس طرح یوسف علیہ السلام کو بڑا بنا کر ادھر لے گئے، یہی مسئلہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جائے۔ آپ کبھی وہ سورہ طٰہٰ کی آیات 37 میں 39 تک پڑھنا نا، ولی تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ولی تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پائے میری موجودگی میں، اللہ کہتے میرے سامنے، کدھر؟ فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں، اور یہی سے انقلاب بن جائے، یہی سے اس میں وہ بادشاہ کا لڑکا ٹھہر جائے، اور اس کو ایک نام، ایک شہرت ملے، اور لوگوں میں اس کو ایک مقام ملے۔ اب میرے جیسے لوگ جب آئیں گے میدان میں، کوئی اس کو پوچھے گا؟ آج بھی آپ دیکھیں ہماری قیادت کون کر رہا ہے؟ بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں۔
آج 21ویں صدی میں جب آدمی آپ کی سیاسی پارٹیوں میں دیکھ کون آپ کی قیادت کر رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا نا سورۃ القصص کی آیات 8 میں لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزَنًا، اس لیے میں نے اس کی ماں کو وحی کی، موسیٰ کی ماں کو، کہ یہ موسیٰ ادھر جائے پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے، اور ادھر ہی سے جو ہے نا وہ فرعون کو سمجھے، فرعونیوں کو سمجھے، ان کی سازشوں کو سمجھے، ان کی کمزوریوں کو سمجھے، پھر وہ اس کا دشمن بن جائے۔ عدو ایسا دشمن نہیں، یعنی عدو کا مطلب ہے دو چیزوں کو الگ کرنا، کہ وہ پھر بنی اسرائیل کو اس سے الگ کر دے، آزاد کر دے اور غم کا باعث بن جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کیا کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے، اور اس کے بارے میں اگر تم کو خوف آئے تو خوف مت کا، یقیناً ایک ماں ہے کہ میں اس کو دریا میں ڈالوں پھر کیا ہوئے گا اس کے ساتھ، یہ کوئی آسان کام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کوئی غم نہیں کا، تیرے بچے کا ضامن اللہ ہے، تیرے بچے کو اللہ بچائے گا اور واپس تیری طرف اس کو لوٹائے گا، گویا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو قائد بنا رہا تھا، اس کو فرعون کے گھر میں لے جا رہا تھا، ادھر اس کی پرورش جو ہے نا بادشاہی محل میں کر رہا تھا تاکہ وہ ایک بڑا لیڈر بن جائے، آگے جا کر وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر یہ بیٹوں کو کب اس نے قتل کرنا شروع کیا، اس کی طرف آئیں گے۔ سورہ یونس کی آیات 87 میں آپ ضرور اس غور سے آیات کو پڑھیں، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے اس کو نبوت دی، رسالت عطا فرمایا اس کو، تو اس نے قوم کو آزادی کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، فرعون کے جبر و استبداد کے خلاف۔ بڑے لوگ سارے ڈرتے تھے، صرف نوجوانوں نے اس پر ایمان لایا، بڑوں نے اس لیے نہیں لایا کہ وہ فرعون اور آل فرعون سے ڈرتے تھے۔ آج بھی ایسی صورتحال ہے، آج بھی اگر ملک میں تبدیلی آئے گی تو نوجوان اس کو لائے گا، ہمارے جیسے بوڑھے تو نہیں لائیں گے۔ ہم تو ڈرے ہوئے، ہمارے لاشعور میں دیکھو، ہم بڑے عمر کے لوگ ہیں، ہمارا لاشعور ہمارے شعور پر آج بھی غالب ہے، لیکن جو نوجوان ہے وہ پرجوش ہے نا، وہ زیادہ علم رکھتا ہے، اس کے اتنے زیادہ جو ہے نا لوازمات نہیں ہے، وہ زیادہ ڈرتا نہیں ہے، اس وجہ سے نوجوانوں نے ایمان لایا، باقی بڑے نے اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ آل فرعون وہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ سورۃ الاعراف کی طرف آج آیات 187 آپ پڑھیں، وقال الملأ من قوم فرعون، جب ان بچوں نے ایمان لایا، نوجوانوں نے، اور روز بروز جو ہے نا بنی اسرائیل میں اسلامی تحریک جڑ پکڑ رہی تھی، مضبوط ہو جا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بڑھ رہے تھے، اب ان کو خوف لگا تو ان کے درباریوں نے فرعون سے کہا، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تم ان کو چھوڑ رہے ہو؟ یہ تو انقلاب کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو آزادی کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو تیرے خلاف جا رہا ہے، یہ تو اللہ کی کبریائی بزرگی کی بات کر رہا ہے، یہ تو تیری بادشاہی کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زمین میں یہ فساد پیدا نہ کرے۔ آج بھی ہمارے بڑے بوڑھے نا نوجوانوں کو ہی کہتے کہ یہ مفسدین ہے، وَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ پھر تمہیں چھوڑے اور تمہارے خداؤں کو۔ قال، آپ دیکھیں، قال، آپ فرعون نے کہا، نقتل، ان قریب میں ان کو قتل کروں گا۔ کب؟ ان قریب، نقتل، ان قریب میں ان کو قتل کروں گا۔ کن کو؟ ابناہم، ان کے بیٹوں کو، ونسلہ نساءہم، لیکن ان کی عورتوں کو کچھ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ عورتیں انقلاب نہیں لا سکتی، عورتیں انقلاب نہیں لا سکتی، اور عورتوں سے خوف نہیں ہے، خوف اگر ہے نوجوانوں سے، ابنا سے۔ بنا جو ہے نا وہ چھت کو بھی کہتے، بنیاد کو بھی کہتے، نوجوان اصل میں بنیاد ہے۔ ہمیشہ تحریکوں کی بنیاد بڑے بوڑھے نہیں ہوتے، وہ نوجوان ہوتے۔ ان بنیادوں کو جب میں مار دوں گا تو عمارت کوکھلی ہو جائے گی، پھر ہم اس کو غلام بنائیں گے۔
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ایسا کر سکتے، ہمارے پاس زور ہے۔ پھر آگے سورہ مومن کی آیات 25 میں، یعنی 40ویں سورت کی 25ویں آیت میں، قالوا، انہوں نے کہا، اقتلوا ابناء الذین، ابھی حکم ہے جاؤ ان کے بیٹوں کو مار دو۔ کن بیٹوں کو؟ الذین آمنوا معہ، ان کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لایا ہے۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں بولنا، وہ تو ہمارے لیے اور بچے جنیں گے، اور بچے جنیں گے، ہمیں بھی تو لیبر چاہیے نا، افرادی قوت ہمیں چاہیے۔ اگر ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہوگی پھر ہم کیا کر لیں گے؟ ان کو چھوڑ دو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، نہیں ہے سازش ان کافرین کا لیکن گمراہ، اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دی اور وہ ایسا نہیں کر سکے۔ انہوں نے تو بالکل تدبیر کی تھی کہ ہم ان کو مار دیں گے، لیکن اللہ نے ان کی تدبیر کو خاک میں ملا دی۔ ایک دفعہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وہی کیا کہ میں نے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ وہ کس خاندان کا تھا، اس خاندان پر فرعون کا کتنا نظر تھا، وہ اس خاندان کے پیچھے کیوں تھا، اور اس سے پہلے وہ لوگ جو انقلاب کے دائی تھے یا کچھ وہ چنگاری آزادی کا ان میں تھا، ان کے خلاف وہ کس قدر تھا، یا آگے آئے گا، آگے آ جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو پھر بچایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے انقلاب لایا، لیکن ابھی آخری ہم پڑھ لیں گے نا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا، ہم امتحان کہتے ہیں نا، بلا کا ترجمہ امتحان کہتے ہیں، لیکن بلا کے دو معنی ہیں۔ ایک کسی کو جانچنا، مطلب مجھے معلوم نہیں کہ آپ بہت کچھ جانتے یا کم جانتے، میں آپ کا امتحان لیتا ہوں جانکاری کے لیے۔ ایک یہ کہ آپ کی صلاحیتوں کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں دوسروں پر، کہ میں اس آدمی کو اس منصب پر بٹھا رہا ہوں، اس کی یہ صلاحیتیں، تاکہ اس کی صلاحیتیں ظاہر ہو جائے۔ تو گویا کہ اس عمل میں اللہ پاک ان کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا، کیونکہ جب آپ آزادی کی بات کریں گے، جب آپ جابر حکمرانوں سے گلو خلاصی کی بات کریں گے، آپ کو چھوڑیں گے؟ آج کے زمانے کے جو فرائض ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت ان کی استبداد سے آزاد ہو جائے، پنجہ فرعونیت سے انسانیت آزادی چھٹکارا پائے، کوئی آسان کام؟ جو بھی اس تحریک کا حصہ بنے گا، خوب اس کی آزمائش ہوگی، خوب اس کو جانچا جائے گا، پھر جب اس جانچ میں وہ پختہ ہو جائے گا، پھر جا کر تحریک کامیاب ہو جائے گا۔ تو خاک مل پھر آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کی عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، ایسا ہی نا؟ آدھے کہ آپ کی تحریکیں کیوں فلاپ ہوتی؟ وہ آزمائش سے نہیں گزرتی۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی اسلامی تحریکیں چلے، وہ آپ قرآن کو پڑھ لیں نا، اس طرح وہ چلی۔ آپ ذرا اندازہ کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی جماعت بنائی غزوہ بدر میں، اس جماعت نے کیا کمال دکھایا آپ کے سامنے؟ پوری دنیا یعنی پورا عرب اس زمانے میں اس کے سامنے وہ کیسا پختکار جماعت، پہاڑ کی طرح۔ تو بلا اس کو کہتے، من ربکم عظیم۔ اب آخری بات ہم یہ پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات کس چیز سے دیا، کس لیے دیا، کیوں دیا، یہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو آپ پھر جا کر جو ہے نا سورۃ القصص 28ویں سورت کی جو ہے نا 5ویں آیت پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا، اللہ فرماتے ہیں نا، اس لیے ہم نے کیا کہ ہم احسان کرے ان لوگوں پر، ان بنی اسرائیل پر جو مصر کی زمین میں کمزور ہوئے تھے، ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی ثقافت، دین، ہر چیز میں وہ کمزور تھے۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اب ہم نے چاہا کہ اس غلام قوم کو، اس ضعیف قوم کو، اس کمزور قوم کو میں امام بنا دوں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو اپنا وطن دوں۔
اپنے وطن کا اپنا وطن پھر اپنا وطن ہوتا ہے نا, آزادی کا پھر اپنا مزہ ہوتا ہے. غلامی میں آپ نے دیکھا پنجرے میں جو پرندے بند ہیں نا ان کو بھی کچھ ملتا ہے, لیکن جو آزاد پرندہ ہوتا ہے اس کا پھر اپنا مزہ ہوتا ہے, تاکہ ہم ان کو وارث بنا دیں. یہ ہوتا ہے, یعنی یہ اسلامی تحریکیں آپ درک وہ توحید کے لیے ہوتے, وہ آزادی کے لیے ہوتے, وہ انسانوں کے پنجے استبداد سے اللہ کے بندوں کو نکالنے کے لیے ہوتے. جتنی بھی انبیاء کرام ہیں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها. ایسا ہی ہے نا, یہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ فرعون سے نکل جاؤ, اس کے استبداد سے, اس کے ہاتھوں سے, قارون کے ہاتھوں سے نکل جاؤ, حامان کے ہاتھوں سے نکل جاؤ, آزر کے ہاتھوں سے نکل جاؤ, پھر اللہ کی طرف آ جاؤ. اب اللہ نے کیسا اس کو, پھر اللہ پاک نے خوشخبری سنائی, بشارت کس کو, موسیٰ علیہ السلام کو, کہ بشارت تو ابھی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے. اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے, اللہ نے ارادہ کیا ہے, یہ آپ اپنی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اللہ کی زبان نہیں, اللہ کا کلام نہیں. تو چونکہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں نا, اللہ نے ارادہ فرمایا کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ اس ظلم سے, جبر سے آزاد کرے گا, تو تم نے ہجرت کرنا ہے, اور ٹھیک فرعون تمہارے پیچھے پھر آئے گا, اور تم نے فلاں راستہ اختیار کرنا ہے. یہ اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے بولا. پیچھے جب فرعون آئے گا, اللہ اس راستے میں سمندر عائل ہوئے گا, اور ڈرنا نہیں, اللہ آپ کو سمندر سے نجات دے گا, اور آپ کا جو دشمن ہے فرعون اس کو اللہ تعالیٰ غرق کرے گا. لیکن ایک دفعہ تو اپنے اندر ہم ہمت پیدا کریں, ہم تو ہر کام اللہ پر چھوڑتے. اللہ نے فرعون کو غرق کیا, اللہ نے قارون کو غرق کیا, ان کو کیوں غرق نہیں کرتے؟ تو آپ نے بنی اسرائیل کی طرح رزق کیا, آپ نے حق کا حق ادا کیا, آپ نے کچھ کیا؟ انہوں نے تو بہت کچھ کیا. تو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور یاد کرو پھر اس وقت کو جب تم بالکل سمندر کے پاس آ گئے, سامنے سمندر, پیچھے فرعون کا لشکر, تم سب گھبرا گئے, اور تم لوگوں نے کہا نا اِنَّا لَمُدْرِكُونَ, ہم تو وہ, خیر تورات میں تو عجیب و غریب باتیں بنی اسرائیل کے حوالے سے, قرآن میں ایسی باتیں نہیں ہیں. وہ گڑ گڑائے روئے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے تو وہی مصر بہتر تھا, وہی غلامی بہتر تھا, یہ کدھر آپ نے ہم کو پسایا نا, ابھی تو مارے جائیں گے وغیرہ وغیرہ, ہم تو پکڑے گئے. تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا, قال کلا, یہ ہے پیغمبر, اس لیے کہ پیغمبر براہ راست اللہ اس سے کلام کرتا, براہ راست اس کو وہی دیتا اللہ تعالیٰ, اس کے پاس رسول بھیجتا. اس نے بولا کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ, بہت جلد وہ ہمیں راہ دکھائے گا, ہمیں بہت جلد راہ دکھائے گا. اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح راہ ان کو دکھایا, کس طرح سمندر سے ان کو پار کرایا. ایک روایتی علماء کرام کی رائے, روایتی علماء کرام انہوں نے شاید اس بات کو تورات سے لیا ہو, تورات سے لیا ہو, اور ان کا ہمیشہ نظر, جو روایتی علماء کرام ہے, اللہ کی قدرت پر زیادہ ان کا نظر ہوتا, کیونکہ وہ فطرت کو جانتے نہیں ہے زیادہ, اللہ کی سنت کو زیادہ نہیں جانتے, اللہ کی تخلیق کو زیادہ نہیں جانتے. وہ ہمیشہ لائبریریوں میں ہمارے طرح بیٹھے ہوتے بیچارے, ہمیشہ وہ کتاب کو پڑھتے, آگے اوپر نہیں دیکھتے. وہ جرمن قوم کی طرح ہمیشہ نیچے دیکھتے, فرانسیسیوں کی طرح اوپر نہیں دیکھتے, یا بعض لوگ طنز کرتے بولتے فرانسیسی نیچے دیکھتے تھے, جرمن لوگ اوپر دیکھتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آ گئے تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ جو آپ کی لاٹھی ہے اس کو سمندر میں مار دے. سمندر میں لاٹھی مار دیا تو سمندر کا جو ایک حصہ پانی وہ بائیں طرف پہاڑ کی طرح,
اور ایک حصہ دائیں طرف پہاڑ کی طرح, اور اس کا بیچ بالکل اموار سڑک کی طرح بن گیا, خشک. اور جبریل علیہ السلام کی میت میں یہ چلے, اور بعض کہتے ہیں کہ 12 راستے ان کے لیے بنے, 12 راستے, کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے. جب یہ بہت آگے نکلے, وہاں سے فرعون نے دیکھا کہ یار راستہ تو ہمارا صاف, میں بھی چلوں گا. یہ بھی بیچ میں کود گیا, یہ بھی کود گیا. بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے پار کرایا. جب یہ بیچ میں آ گئے تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا اور پانی دوبارہ مل گیا اور یہ سب کے سب غرق ہو گئے. تو اللہ کی قدرت سے تو یہ بعید نہیں ہے, کوئی انکار ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے, اور ان کے پاس دلیل بھی ہے. جو ہمارے روایتی علماء ہیں وہ کہتے ہیں فعال, اللہ تعالیٰ جو ہے نا فعال لما یرید, اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سورہ یاسین میں تو ہمیشہ پڑھتے ہیں نا, آخر آیاتوں میں, آیت 82 میں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا امر جب وہ ارادہ کرے کسی چیز کے ہونے کا, وہ کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتا. بس اس نے ارادہ کیا کہ سمندر پھٹ جائے, اس نے کن کہا, سمندر پھٹ گیا اور راستہ دے دیا. میرے خیال میں ایمان ہر مسلم کا یہی, اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کن سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کائنات کو اپنے حکم سے فنا کر دے گی, کون سی اللہ تعالیٰ سے تو دور کی بات نہیں ہے. اور معجزہ برپا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہمارے لیے مشکل ہے, ہم اس سے عاجز, اللہ تو عاجز نہیں ہے نا. تو ایمان کی حد تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے. ہر مومن مسلمان کا اسی طرح اللہ پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جو چاہے وہ کرے, اور وہ کر سکتے. وہ اس طرح نہیں کہ اس نے بس مشین کی طرح جو ہے نا کائنات کو بنائی اور خود فارغ بیٹھے, اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ میرا خیال ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے, یا ہے یہ ایمان والوں کا. لیکن پھر کچھ اور لوگ ہیں جو اس سے ہٹ کر بات کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کرتے, ہمیں اللہ کی قدرت سے کوئی انکار نہیں ہے. اللہ ہر کچھ کر سکتا, کرتا ہے, کر سکتا ہے, کیا ہے, کرے گا. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اللہ کی سنت کی طرف پھر جاتے. یہ علماء تو اللہ کی قدرت کی طرف گئے نا, وہ پھر اللہ کی سنت کی طرف جاتے. کہتے اللہ کی سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ادھر کچھ اور دکھتا ہے ہمیں. وہ بھی قرآن کی آیتیں لاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے سورہ روم کی آیات 30 میں, 30ویں سورت کی آیات 30 میں, لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ نے جس طرح خلق کو پیدا فرمایا, یہ خلق اسی طرح فنکشن کر رہا ہے, یہ خلق اسی طرح چل رہا ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہے. یہی دین قیم ہے, لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. وہ ایک اور آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم ہرگز اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو پانی کی جو سنت ہے, پانی کی سنت, وہ بہنے کا ہے یا رکنے کا ہے؟ دیکھو اب جو سمندر اس طرح پٹا, وہ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں, وہ عالم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر پانی اس طرح پہاڑ کی طرف ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا نا, اور وہ زمین صاف ستھرا, یہ تو سنت اللہ کے خلاف ہے. وہ علماء اس کو کیا کہتے تھے؟ قدرت اللہ. اور یہ کیا کہتے؟ سنت اللہ. یہ سنت اللہ کے خلاف. عام جو ہم پانی کو دیکھتے, سمندروں کو دیکھتے, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر تو علت اور معلول کا جو ہے نا مسئلہ چل رہا. اللہ نے اپنی پوری تخلیق کو علت اور معلول کا پابند بنا, یہ کہتے ہیں, یہ جو علماء کی میں رائے بتا رہا ہوں. پھر وہ قرآن مجید سے کچھ آیاتیں بھی لاتے. 26ویں سورت کی 63ویں آیت سے وہ کہتے ہیں نا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ
انضرب بعصاک البحر، اور ہم نے وہی کیا موسیٰ کی طرف کہ تو اضرب، وہ اضرب کا ترجمہ کرتے چل، اور جو ہمارے روایتی علماء دین ہیں وہ کہتے مار۔ اب اضرب ایک ایسا لفظ ہے ضرب، اس میں مارنے کا بھی ترجمہ ہے اور چلنے کا بھی ترجمہ ہے عربی لغت، مارنے کا بھی، بیان کرنے کا بھی اور چلنے کا بھی۔ اب ایک فریق کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مار بعصاک، اپنے لکڑی سے، آسا سے، اور دوسرا کہتا ہے چل اپنی لکڑی سے، عصا سے۔ کہاں؟ سمندر کی طرف۔ وہ کہتے سمندر کو مار، یہ کہتے سمندر کی طرف چل۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ وہ پہلے عالم بتاتے مار اپنی عصا کو سمندر پر، یہ پٹ جائے گا اور دونوں اسے پہاڑ کی طرح جم جائیں گے، اس طرف بھی پہاڑ اور اس طرف بھی پہاڑ۔ اور یہ کہتے کہ اس طرح جب آپ چلیں گے تو جو سمندر ہے وہ آپ کو کیسا ملے گا؟ سمندر ایسا ملے گا کہ یہ بہت پیچھے چلا ہوا ہوگا، اور اتنا پیچھے چلا ہوگا کہ وہاں اس کے جو ہمارے ہاں اس کو سپے کہتے ہیں، اب اردو میں اس کو موج کہتے ہیں، موج پر موج، پہاڑوں کی طرح موج آپ کو ملیں گے۔ یہ دونوں علماء کی بات میں کہہ رہا ہوں نا۔ اور ایک اور آیات ہے 20ویں سورت کی 77ویں آیات میں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، بے شک ہم نے وہی کیا موسیٰ کی طرف یہ کہ تم راتوں کو لے چل عبادی میرے بندوں کو، فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، دیکھو ادھر فَضْرِبْ، تم مارو ان کے لیے ایک راستہ، تو ادھر بولتے ہیں راستہ، تو ادھر فَضْرِبْ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں نا چلو، لے چلو میرے بندوں کو ایک راستے کی طرف۔ کون سے راستے کی طرف؟ یبسن، جو بالکل خشک۔ تو سمندر کا کون سا ایسا خشک ہوتا ہے؟ بیچ یا ساحل کنارہ؟ وہ یہ پھر یہ بلتے لا تخافوا درکن ولا تخشا، ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں، نہ وہ خطرہ محسوس کرو اور نہ پکڑنے کا، نہ تم کو وہ پکڑے گا نہ تم ڈوبو گے۔ فاتبعهم فرعون بجنوده، جب وہ اس راستے پر آئے گئے تو پھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا لشکروں کے ساتھ، فغشیہم، پھر چھا گیا ان پر، من الیم میں، یم کا ترجمہ دریا بھی ہوتا ہے، سمندر بھی ہوتا ہے، اور موج کو بھی کہتے ہیں، پانی کے باؤ کو بھی کہتے ہیں۔ اب وہ جو روایتی ہمارے علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ وہاں سمندر کا ایک حصہ دوسرے کے ساتھ مل گیا تو یہ سب ڈوب گئے اور وہ پانی ان پر چھا گیا۔ یہ بتاتے ہیں یہ جو دوسرا گروپ ہے کہ وہاں اس کے موجیں جزر کی حالت میں آئی، پہلے تو مد کی حالت میں تھا۔ مد کس حالت کو کہتے؟ جی جب پانی چڑھتا ہے، اور جزر جو پیچھے جاتا ہے، کہتے پہلے پیچھے کی حالت میں تھا، جب اللہ نے حکم کیا نا تو وہ جو موجیں تھی اللہ کے حکم سے اتنی سپیڈ کے ساتھ آئی، جی مد کی حالت میں کہ ان سب کو بہا کر لے گئے، ان پر چھا گیا، یعنی پانی کا جو بہاؤ تھا، وہ جو موج تھا ان کو لے ڈوبا، اور وہ سب کے سب جو ہے نا، یہ میرا وہ نہیں ہے، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں دونوں کی، ما غشیہم، جو ان کو ڈوبا۔ پھر ایک اور آیات سورہ دخان کی وہ لاتے، آیات 23 میں، فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، لے جا میرے بندوں کو راتوں رات، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم لوگ پیچھے کیے جاؤ گے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اور چھوڑو سمندر کو، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اور چھوڑو سمندر کو رہون، سکون کی حالت میں، کیونکہ راہ سب علماء کہتے ہیں راہ کا ترجمہ ہے سکون کی حالت، امواری کی حالت اور کشادگی کی حالت۔ یہ کون سی حالت ہے؟ جب پانی پیچھے گیا ہو، جزر کی حالت وہ کہتے ہیں نا، انہم جند المغرقون، وہ ایک لشکر ہے ڈوبنے والا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، نکلو۔ جب وہ آئیں گے اللہ پاک جو ہے نا کون سی حالت کو لائے گا؟ پھر مت کی حالت کو لائے گا اور پھر سب کو غرق کر دے گا۔ فَاتْبَعُوهُ مُشْرِقِينَ، یہ 26ویں سورت کی 60ویں آیت ہے۔ پھر جو ہے نا صبح صبح انہوں نے ان کو پکڑا۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے چونکہ میں زیادہ سمندروں سے واقف نہیں ہوں کہ صبح سمندر جزر کی حالت میں ہوتا ہے یا رات کو ہوتا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اب اس میں
ایک تو یہ ضرب کا معنی ذرا مسئلہ ہوا کہ اس کا ایک ترجمہ مارنا، ایک ترجمہ اس کا چلنا، نکلنا، بیان کرنا، بہت وسیع المعانی لفظ ہے، طے کرنا، اور ایک راہون جس کا ترجمہ ہے سکون، اور ایک ہے فرق جو ہم لوگوں نے پڑھا نا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرق کا ایک ترجمہ ہے پٹنا، پاڑنا، پانی کو اللہ تعالیٰ نے پاڑ دیا، ایک حصہ دائیں طرف دوسرا بائیں طرف پہاڑ کی طرح، اور اللہ نے ان کو غرق کر دی. اور ایک ترجمہ ہے الگ ہونا، ہٹ جانا، دور ہونا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا. تو اب یہ کچھ باتیں تھی نا. اب آخری جو مسئلہ ہے ہمارے لیے، ہم جو آیاتوں میں آئیں گے تو ڈیٹیل سے پڑھیں گے نا. ادھر ہم یہ پڑھیں گے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اس وقت کو. معلوم ہوا کہ یہ جو ایک مشکل گھڑی تھی، اس کی پیچھے کس کی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت. بالکل یہ معجزہ تھا، بلکہ ایک معجزہ نہیں، اس میں 4 معجزات. یہ ایک نہیں، کتنے معجزات تھے؟ 4 معجزات. ایک تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی، اس کے پاس غیب کا علم تھا نہیں تھا، یہ کس نے اس کو بتایا؟ راستے کا تعین کس نے کروایا؟ مقام کا تعین کس نے کروایا؟ ایسی حالت کس نے پیدا فرمائی؟ تو معجزے کا تو آپ انکار کر نہیں سکتے. ہاں یہ طریقے میں بول سکتے ہو کہ وہ طریقہ قرآن سے قریب ہے یا یہ طریقہ، یہ تو پھر آپ کو گہرائی میں جا کر پڑھنا پڑے گا. معجزے کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اور اس کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ قرآن خود معجزہ نہیں ہے ہمارے سامنے، یہ نبوت خود معجزہ نہیں ہے. معجزے کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرتوں کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا. اللہ کی سنتوں کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے جو قوانین کار فرمائے کائنات میں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جدھر بھی دیکھو اللہ کی ذات، اس کے صفات ہے، کدھر آپ انکار کرو گے؟ یہاں یہ بول سکتے ہیں کہ سورج کیسا نکلتا ہے، کون اس کو نکالتا ہے، یہ وہ ہے. تو اس میں معجزات ضرور ہے، لیکن کون سا طریقہ قرآن سے قریب تر ہے، یہ اس میں آپ غور کر لیں. میں ابھی تک اپنا رائے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ خود بھی سیکھو نا، خود بھی سمجھنے کی کوشش کرو، پھر دونوں تفسیروں کو جا کر پڑھ لو. وہ تو ایک دوسرے کو بہت زیادہ وہ کرتے، ایک فریق دوسرے پر فتویٰ لگاتا ہے، وہ اس پر لگاتا ہے، وہ اس کو کیا کہتا ہے، وہ اس کو کیا. لیکن آپ لوگ پڑھے. میں صرف یہ آپ کو جو ہے نا، جو میرا مقصد ہے کہ آپ قرآن میں خود جانکاری، خود قرآن کو سیکھ. میری رائے کو چھوڑ دے. میں کون ہوتا ہوں رائے دینے والا؟ میرا کیا علم ہوئے گا؟ آج انسانوں کا علم، جو معلومات، جو کائنات ہے، جو معلوم، اس کے اوپر ہمارا علم کیا ہے؟ یہ ذرہ بھی نہیں ہے. کیا قرآن کو ہم صحیح جانتے؟ نہیں. کیا ہم کائنات کو پوری جانتے؟ کیا اس واقعے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو ہمارا علم تو بہت کمزور ہے. لیکن ہم طالب علم ہیں، ہم سیکھنے والے، ہم سمجھنے والے، ہم فتویٰ دینے والے نہیں ہیں، ہم فیصلے کرنے والے نہیں ہیں. صرف آپ کے لیے میں نے کچھ آرا رکھی تاکہ قرآن مجید میں ہماری دلچسپی بن جائے، ہم قرآن کو اچھی طرح سیکھیں، ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، اللہ ہمارے علم میں زیادتی کرے. جہاں ہم غلطی کرے اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود ہمیں پکڑے، ہمارا رہنمائی فرمائے. وما علینا الا البلاغ.